بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ تقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله المولانا العظيم۔ وقال عمر رضي الله تعالى عنه: حاسبوا قبل أن تحاسبوا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 تلاوت کی گئی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ سنایا گیا ہے، جس میں آپ نے ہم سب کو اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کے لیے کہا ہے اور محاسبہ کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ اور سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی آیت کے ترجمے، تشریح، مفہوم اور معنی کو دیکھتے ہیں جو آپ کو پڑھ کر سنائی گئی ہے۔ اللہ کا فضل یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس نے پھر ایک نئے سال کے استقبال کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ محرم الحرام کی آج 3 تاریخ ہے، اور محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، جو قابل احترام بھی ہے اور بلند و بالا مرتبے والا بھی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے معاشرے اور سماج میں ایسا ماحول بنانے کی ضرورت ہے کہ جب نیا سال آئے تو ہمیں ایک دوسرے کو مبارکباد دینا چاہیے اور ایک دوسرے سے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ بہرحال ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اور 1 سال زندگی گزار سکتے ہیں، یا ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور نیک کام کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے، جس سے ہم استفادہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے والے اعمال کر سکتے ہیں۔ تو معلوم ہی ہوا کہ نیا سال کی مبارکباد دینا ہے، نئے سال کا استقبال کرنا ہے، نئے سال کی خوشیاں حضور میں رہ کر منانا ہے، کیونکہ خوشیاں منانے کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے جیسے دوسرے لوگ مناتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، عجیب و غریب تماشے کرتے ہیں۔ اسلام ان ساری چیزوں کی نہ تو اجازت دیتا ہے اور نہ ہی ان چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ ہاں، وہ مبارکباد دینے کو پسند کرتا ہے، ایک دوسرے سے خوشی کے اظہار کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس موقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نئے سال کے استقبال کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں ایک موقع بھرپور دیا ہے۔ پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ محرم الحرام جب ہمارے معاشرے میں اور سماج میں شروع ہوتا ہے تو عام ماحول اور مزاج یہ بنا ہوا ہوتا ہے، یا بنا ہوا ہے، یا بنا دیا گیا ہے کہ جیسے ہی محرم شروع ہو جاتا ہے تو یہاں سے وہاں تک سناٹا ہی سناٹا نظر آتا ہے، اور لوگ اپنے طور پر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ ایسا مہینہ ہے شاید کہ اس میں کسی خوشی کے اظہار کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، اور یہ کہ اس موسم میں یا اس مہینے میں اس کی ابتدائی تاریخوں میں کوئی اچھا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے عام ماحول یا مزاج یہ بن گیا ہے کہ بس سناٹا ہے، خاموشی ہے، اور اس کے علاوہ میں بہت ساری باتیں کہنا چاہتا ہوں لیکن کہہ نہیں سکتا کیونکہ ایک مسئلہ ہے۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ نیا سال شروع ہو چکا ہے، اور نئے سال میں نئے عزائم ہیں، نئے ارادے ہیں، نئی خواہشات ہیں، اور ساری نئی چیزیں ہیں۔ تو نئے سال کا آغاز، ابتدا نئے انداز سے کیجیے، اپنے دل میں یہ امنگ پیدا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موقع ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے یہ بندگی کرنے کے لیے ہے، اور بندگی ہی بندے کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر ہجرت کے واقعے کو بیان کیا گیا
اسی واقع ہجرت کی مناسبت سے ہجری سال شروع ہوتا ہے، جو ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ آج سے تقریباً 1500 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے مکے میں اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے بھرپور محنت فرمائی، اور نہ صرف یہ کہ محنت فرمائی ہے بلکہ بھرپور اس کے لیے قربانیاں دی ہے، بھرپور جد و جہد فرمائی ہے۔ لیکن حال یہ ہے کہ مکے کے لوگ نہ تو آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہے، نہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ 13 سال تک مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز اللہ کے بندوں کو اللہ کا دین سمجھاتے رہے، اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کا دین پہنچاتے رہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ ان کا استقبال کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے، سنتے، مانتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ الٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے درپے ہوئے، ہر تکلیف آپ کو پہنچائی گئی ہے۔ ہم سیرت کی کتابوں میں اور سیرت کے جلسوں میں وہ ساری باتیں سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے ستایا گیا ہے اور کیسے کیسے آپ کو تکلیفیں دی گئی ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود آپ نے اپنے مشن کو اور اپنے کام کو جاری رکھا اور اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے جد و جہد فرمائی ہے، محنت فرمائی ہے، کوشش فرمائی ہے، جس کے ذریعے سے امت کے افراد کو آپ نے یہ پیغام دیا ہے کہ جد و جہد ہی زندگی کا نام ہے۔ کوشش کرتے رہنے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، آپ کی زندگی میں ایسا وقت بھی آیا کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننا ماننا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے آپ کو نعوذ باللہ صفحہ ہستی سے مٹا دینے کا ایک منصوبہ بنایا، اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک وقت متعین ہوا، دن متعین ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے منصوبے سے باخبر کر دیا اور یہ فرمایا ہے کہ ایسا منصوبہ بن چکا ہے، اس لیے آپ یہاں سے چلے جائیے، آپ یہاں سے ہجرت کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور آپ کے رفیق اور آپ کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ساتھ میں لیا، اور آپ نے غار ثور میں قیام فرمایا 3 دن تک، یہ بتانے کے لیے کہ یہ صعوبتیں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں دین کے لیے برداشت کرنا، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت فرمایا ہے، ہمارے اور آپ کے لیے ایک منصوبہ، ایک فرمائے کہ ایک ایسا راستہ ہے کہ اس کو ہم سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے، اپنے وطن عزیز کو چھوڑا ہے جہاں پر آپ 53 سال رہے۔ تو یہ ہجرت کا لفظ جتنا سننے کے اعتبار سے آسان ہے، اتنا ہی عمل کرنے کے اعتبار سے مشکل ہے۔ ہجرت کہتے ہیں اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے وطن عزیز کو چھوڑ دینا اور وہاں چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے مکے کو، اور مدینہ تشریف لے گئے آپ۔ تو جب آپ مکے سے نکل رہے تھے تو بار بار پلٹ کر مکے کو دیکھتے تھے کہ یہاں پر میرا بچپن گزرا، یہاں میری جوانی گزری، یہاں پر میری زندگی کے اتنے ایام گزرے، اور ایک وقت ایسا بھی آ رہا ہے کہ مجھے یہاں سے جانا پڑ رہا ہے، مجھے مکہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، مجھے ہجرت کرنی پڑ رہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے ذریعے سے ہم سب کو یہ پیغام دیا ہے کہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہے، اور اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے اور اطاعت و فرما برداری۔ جو بندے اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہانوں کی کامیابی ان کو عطا فرماتے ہیں۔ پھر جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی ہجرت کا پیغام دیا ہے، ہم کو اور آپ کو کہیں نہ کہیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی بڑی ہجرت فرمائی ہے کہ اپنے وطن عزیز کو چھوڑ دیا، اور ایک ہمارا حال ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ نماز فجر کے لیے بستر سے ہجرت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ پیغام ہمیں اور آپ کو آواز دے رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے والوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی بڑی ہجرت فرمائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی بڑی قربانی دی ہے، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ یہ کیسی بات ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ ہجرت کا پیغام اپنے آپ میں ہمیں آواز دے رہا ہے کہ اللہ کے بندوں،
اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرو، اللہ کے بندو اللہ سے تعلق کو جوڑنے کے لیے محنت کرو، اللہ کے بندو اللہ کے دین پر چلنے کے لیے محنت کرو۔ یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا آپ سے کہ جب محرم الحرام شروع ہو جاتا ہے تو ایک عجیب و غریب ماحول ہمارے معاشرے میں نظر آنے لگتا ہے، ایک عجیب و غریب صورتحال سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے کہ ایک آدمی چاہتے ہوئے بھی اس ماحول سے اپنے آپ کو نہیں نکال سکتا۔ لیکن ہم اس بات کا عزم کریں اور ارادہ کریں کہ ہم محرم الحرام کو اسلام کا نیا مہینہ سمجھتے ہوئے، اور فرمائے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ سمجھتے ہوئے اس کی ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیں گے، اور اپنے دل میں یہ عزائم رکھیں گے اور ارادے رکھیں گے کہ انشاءاللہ جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید گزارنے کے لیے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، ہم اس کو اس کے فرمائے کے حکموں کے عین مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے جو موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے فرمائے کے سلسلے میں زندگی کے نام سے عطا فرمایا ہے۔ جہاں تک ماحول کا مسئلہ ہے، ماحول یہ ہے جیسے ایک حکایت ہے کہ جب ایک بات چل پڑتی ہے تو لوگ اسی کو حق سمجھتے ہیں، اسی کو صحیح سمجھتے ہیں، اور جس کو بار بار بیان کیا جاتا ہے تو وہ ایسی پختہ اور پکا ہو جاتی ہے کہ آدمی اسی کو صحیح سمجھنے لگتا ہے۔ ایک حکایت یہ ہے کہ ایک آدمی تھا، بہت سیدھا سادہ تھا، اس نے ایک بکری کا بچہ پال رکھا تھا۔ کچھ ٹھگ تھے، ٹھگنے والے، دھوکہ دے کر دوسروں کا سامان چھیننے والے، لوٹنے والے، ان کو ٹھگ کہا جاتا۔ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا، انہوں نے یہ پلان بنایا کہ اس سیدھے سادے آدمی سے یہ بکری کا بچہ حاصل کرنا۔ اور کیا کیا جا سکتا ہے، کون سا ایسا منصوبہ بنایا جا سکتا ہے، کون سے ایسے کام کیے جا سکتے ہیں کہ اس سے یہ بچہ چھین لیا جائے، حاصل کر لیا جائے۔ ایک مرتبہ وہ آدمی اس بکری کے بچے کو بغل میں دبائے آگے جا رہا تھا، راستہ چل رہا تھا، اور جو تینوں ٹھگ تھے انہوں نے ارادہ کیا کہ آج تو اس بچے کو حاصل کرنا ہے، چاہے جو ہو جائے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ صاحب ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے سے 50-100 قدم کے فاصلے سے کھڑے ہو جاتے ہیں ہم تینوں، یہ جب ہمارے پاس سے آئے گا تو پہلا آدمی یہ کہے کہ صاحب یہ کتے کا بچہ آپ نے کیوں پکڑ رکھا ہے، اور دوسرے کے پاس آئے تو بھی وہ یہ کہے گا، تیسرے کے پاس آئے تو بھی وہ دوسرے انداز سے اسی بات کو کہے گا۔ انہوں نے یہ پلان بنایا، یہ اللہ کا بندہ اپنے بغل میں بکری کے بچے کو لے کر چل رہا ہے، پہلے ٹھگ کے پاس سے گزرا تو وہ ٹھگ نے کہا ارے کیا بات ہے صاحب، آپ نے یہ کتے کا بچہ اپنے بغل میں کیوں دبا رکھا ہے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ یہ بات سن کر وہ آگے تو بڑھ گیا، لیکن اس کے دل میں خیال ضرور پیدا ہوا کہ واقعی یہ کتے کا بچہ تو نہیں ہے جس کو میں بکری کا بچہ سمجھ رہا ہوں۔ یہ سننے کے بعد وہ آدمی آگے بڑھا، دوسرے آدمی نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ ارے کیا بات ہے، تم ایک اچھے آدمی نظر آتے ہو، اچھے آدمی محسوس ہوتے ہو، تم نے یہ کتے کا بچہ بغل میں کیوں پکڑ کے رکھا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اس آدمی کو جو پہلے تھوڑا سا خیال گزرا تھا کہ کیا واقعی یہ کتے کا بچہ ہے، بکری کا بچہ نہیں ہے، اب تھوڑا اور اس کے اندر پختگی آ گئی کہ صاحب واقعی ایسا لگتا ہے کہ یہ کتے کا بچہ ہے۔ جب تیسرے آدمی کے پاس یہ پہنچا تو اس نے کہا کہ ارے پھینکیے، یہ کتے کا بچہ آپ کے کپڑوں کو ناپا کر رہا ہے، آپ اس کو پکڑ کر کہاں جا رہے ہیں۔ اس سیدھے سادے آدمی نے یہ دیکھا نہ وہ دیکھا، اپنے بغل سے بکری کے بچے کو پھینک دیا، آگے بڑھ گیا، تینوں ٹھگ نے وہ بچہ اٹھا لیا اور وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے۔ اس پوری حکایت سے صرف ایک بات سمجھانی ہے، اس پوری حکایت سے ایک بات بتانی ہے کہ کسی بات کے سلسلے میں جب بار بار ایک بات کہی جاتی ہے تو لوگ اسی کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں۔ ہمارے پاس محرم الحرام کا جب مہینہ آتا ہے تو ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے معاشرے اور ماحول میں، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا، یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کے اندر شادی نہیں کرنا، یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی اچھا کام نہیں کرنا۔ ہم نے یہ ماحول بنا لیا ہے، ہم نے یہ ماحول سمجھ لیا ہے کہ صاحب ایسا پہلے سے چلا آ رہا ہے، اس لیے شاید ایسا کرنا چاہیے، یہ ماحول بنا دیا گیا۔ تو ہمیں اس ماحول سے باہر آنے کی ضرورت ہے اور اپنے ذہن میں اپنے دماغ میں یہ بات بٹھانے کی ضرورت ہے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا بابرکت اور مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینا ہے، خوشیوں کا اظہار کرنا ہے، سب سے بڑی بات تو یہ کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول آپ کو سنایا گیا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے رہو، محاسبہ کرتے رہو،
جائزہ لینے والا اور محاسبہ کرنے والا کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ غور و فکر کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ کیا نفع ہو رہا ہے، کیا نقصان ہو رہا ہے۔ جیسے تجارت کرنے والا تاجر اپنی تجارت کی جب اس کا جائزہ لیتا رہتا ہے، اس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ میری تجارت کس سمت چل رہی ہے، آیا اس میں نقصان ہو رہا ہے کہ فائدہ ہو رہا ہے، گھاٹا ہو رہا ہے کہ کوئی اچھی بات ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر گھاٹا ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اس سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ محاسبہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارا محاسبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ زندگی کا قیمتی لمحہ ایک ایک کامیاب بنانے کے لیے ہے۔ اس میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس کی وجہ سے آخرت خراب ہو جائے، آخرت برباد ہو جائے۔ اس لیے جائزہ لیتے رہیں گے اور محاسبہ کرتے رہیں گے تو ہم اپنی زندگی کے صحیح راستے پر چلتے رہیں گے اور صحیح منزل کو پانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اور اگر جائزہ لینا چھوڑ دیں گے تو پتہ نہیں ہمارا راستہ کیا ہوگا، ہماری منزل کیا ہوگی اور ہمارا نتیجہ کیا ہوگا۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں نتیجے کے اعتبار سے اور منزل کو پانا چاہتے ہیں اور صحیح راستے کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں تو بہرحال اپنا جائزہ لیتے رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر بندے سے ایک سوال کریں گے جس کے 5 جز ہوں گے۔ ایک بڑا سوال ہوگا جس کے اندر 5 بنیادی سوال ہوں گے جو اگرچہ کہ چھوٹے چھوٹے ہوں گے لیکن اس کے اندر ہماری پوری زندگی کا خلاصہ اور لب لباب آ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ کے کسی بندے کے قدم ہٹنے نہیں پائیں گے جب تک کہ وہ اس ایک بڑے سوال کے 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا۔ وہ محاسبہ کا ہم کو اور آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اس سوال کے جواب کی تیاری کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو، کیونکہ بہرحال تمہیں اس سوال کا جواب دیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہاں سے ہٹنے اور فرمایا کہ اپنے آپ کو دور کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ وہ سوالات کیا ہیں؟ وہ سوالات یہ ہیں کہ صاحب جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دی تھی تم نے وہ کہاں گزاری؟ ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لیجیے کہ محلوں میں، نکڑوں پر، چوراہوں پر، چبودروں پر رات بھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہ ان کو کوئی بولنے والا ہے، نہ ان کو کوئی ٹوکنے والا ہے، نہ ان کو کوئی سمجھانے والا ہے، نہ ان کے سلسلے میں کوئی توجہ دینے والا ہے۔ ہر آدمی چاہے بڑا ہو چاہے کوئی ہو ان کے سامنے سے ایسے گزر رہا ہے جیسے ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ان سے کوئی اس کو سروکار نہیں ہے۔ یقین جانیے اور یقین مانیے کہ ہمارے اوپر ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم ان کو سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں وہ سدھرتے ہیں، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو جہاں پر وہ خود ہلاک ہوں گے اور برباد ہوں گے ہم کو بھی کہیں نہ کہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس لیے نوجوانوں سے یہ درخواست ہے اور نوجوانوں سے یہ کہنا ہے اور نوجوانوں سے یہ کہیے کہ آپ اپنی زندگی کے قیمتی سرمایے کو ضائع اور برباد مت کیجیے۔ اس موبائل میں اپنی زندگی کو برباد مت کیجیے۔ ہمیں اپنے نوجوان دوستوں سے اور بھائیوں سے یہ کہنا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم سے وہ بڑا سوال جو قیامت کے دن کیا جائے گا اس کا ایک جز یہ ہوگا کہ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری۔ تو صرف نوجوانوں سے سوال نہیں ہے بلکہ جوان ہے، بوڑھا ہے اور جو کچھ بھی ہے، جو بھی ہے اس سے اپنی زندگی کے بارے میں جواب دینا پڑے گا کہ اس نے اپنی زندگی کو کہاں اور کیسے گزارا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے آپ میں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی کے شب اور روز، دن اور رات، ایام، وقت، گھنٹے، منٹ، سیکنڈ کس طرح گزر رہے ہیں۔ اگر وہ اللہ کی اطاعت میں گزر رہے ہیں، اس کی فرما برداری میں گزر رہے ہیں، جو ذمہ داریاں اللہ نے دی ہیں اس کو پورا کرنے میں گزر رہے ہیں، یہ وقت کا گزرنا، یہ زندگی کا گزرنا قابل مبارکباد ہے۔ اور اگر اس کا کوئی لمحہ، کوئی وقت، کوئی گھنٹہ، کوئی رات، کوئی دن اگر ضائع ہو رہا ہے اور برباد ہو رہا ہے تو ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ جو زندگی تمہیں اللہ نے بندگی کے لیے دی تھی تم نے اس کو ایسے ہی کیوں گزار دیا، ایسے کیوں برباد کر دیا۔ ظاہر ہے کہ ایک سوال ہے جو ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندو، اللہ کی دی ہوئی زندگی کو قیمتی جانو اور اس کو اچھے کاموں میں لگاؤ، اللہ کی بندگی میں لگاؤ، کیونکہ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے روز قیامت اس کے بارے میں بار خود فرمائیں گے۔
پھر ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا مرحلہ بھی آتا ہے جہاں پر اس کے جوش اور ولولے انتہا پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، جس کو جوانی کی عمر کہا جاتا ہے۔ اس عمر میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صحیح طور پر زندگی گزارتے ہیں، ورنہ اکثر نوجوانوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نوجوانی کے عالم میں ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے بڑی فرمائے کہ پشیمانی ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ روز قیامت ہر آدمی سے اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جو جوانی تم کو دی گئی تھی، تم نے اس جوانی کو کیسے گزارا، کیا کام کیے، اچھے کیے کہ برے کام کیے۔ تو ظاہر ہے کہ زندگی کا یہ مرحلہ ہم سے اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ ایک طرف امنگوں کا مسئلہ ہے اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم اپنی جوانی کو صحیح طور پر گزارنا چاہتے ہیں اور اپنی جوانی کو صحیح طور پر صحیح راستے پر لگانا چاہتے ہیں تو زندگی کے اس موڑ پر جس کو ہم جوانی کا زمانہ کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے، اللہ سے تعلق کو جوڑنے اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ہم کو اور آپ کو کوشش کرنا ہے، فکر کرنا ہے، اچھے کام کرنے اور اللہ سے تعلق جوڑنے کے جو کام ہو سکتے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو روز قیامت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ آپ نے جو جوانی عطا فرمائی تھی، ہم نے آپ کی بندگی میں اس کو لگایا تھا، گزارا تھا آپ کے لیے، فرمائے کہ میرے لیے یہ کامیابی کی ایک بات ہو سکتی ہے اگر ہم اس سلسلے میں توجہ دیں۔ تو اس کے بعد ایک دوسرا سوال ہے جو دراصل دو چیزوں پر مشتمل ہے، اور وہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے ہر آدمی کا واسطہ ہے، ہر آدمی یہ کام کرتا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے جس میں چوتھا سوال بھی شامل ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ فرمائیں گے کہ مال کہاں سے کمایا تھا، اور دوسرا اسی میں ہے کہ مال کہاں خرچ کیا تھا۔ یہ وہ سوال ہے جو ہم سے اور آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یہاں پر کامیابی کا معیار یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ سب سے بڑا انسان وہ ہے، سب سے کامیاب انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ کمانے والا ہو، چاہے اس کو کمانے میں حرام، حلال، جائز، ناجائز، اچھے اور برے کی کوئی تمیز نہ رہ جائے۔ آج یہ کامیابی کا معیار سمجھ لیا گیا ہے کہ جو سب سے زیادہ کمانے والا ہے وہ سب سے بڑا انسان ہے، سب سے اچھا انسان ہے۔ تو بھائی یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام کمانے سے اور اسلام مال جمع کرنے سے روکتا نہیں ہے، منع نہیں کرتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ آپ امیر سے امیر ترین آدمی بن جائیں، لیکن آپ کے میرے کمانے کے ذرائع جائز ہوں تو بہت اچھی بات، اور ناجائز ہوں تو دنیا میں ہلاکت ہے اور آخرت میں بربادی۔ اس لیے کمانے سے اسلام روکتا نہیں ہے، کمانے کے ذرائع جائز راستوں سے اختیار کیجیے، ایسا کوئی راستہ اختیار مت کیجیے کہ جس کے ذریعے سے حرام مال آ جائے اور فرمائے کہ ناجائز مال آ جائے۔ ایسا کریں گے تو یاد رکھیے ناجائز اور حرام مال آدمی کو دنیا کے اندر بھی ہلاک کرتا ہے اور آخرت میں بھی برباد کرتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کیجیے کہ حرام مال کے قریب ہم نہ جانے پائے اور ناجائز طریقوں سے ہمارے پاس مال آنے نہ پائے۔ اگر ہم اتنا کر لیں گے تو روز قیامت ہم اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں کہ اللہ آپ نے جو زندگی ہمیں عطا فرمائی تھی ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ حلال ذریعے سے مال کمائیں اور جائز کاموں میں اس کو لگائیں، ہم یہ کر کے آئے ہیں۔ یقین جانے کہ جب بندہ یہ کر لے گا اور یہ کہہ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابی سے ہمکنان فرمائیں۔ تو اس کے بعد پانچواں سوال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس روز جو سوالات کیے جائیں گے اس میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ اول تو علم کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ڈگری کو، سرٹیفکیٹ کو، سند کو علم کا معیار سمجھ لیا ہے کہ جس کے بعد جتنی ڈگریاں ہیں وہ اتنا سمجھدار ہے، اتنا تعلیم یافتہ۔ ہم نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے، حالانکہ علم جس کو کہتے ہیں کہ صاحب اپنی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اپنے بارے میں یہ پتہ چلے کہ میں کون ہوں، مجھے کس نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، پھر اس کے بعد مجھے بھیجنے والا کون ہے، اس نے مجھے دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے۔ جب آدمی اس طریقے سے سوچتا ہے تو اپنے بارے میں فیصلہ کرتا ہے وہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اور یقین جانیے کہ جو تعلیم انسان حاصل کرتا ہے اس تعلیم کے ذریعے سے اگر اس کو حلال، حرام، جائز، ناجائز، اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے تو یہ تعلیم ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ تعلیم نہیں ہے، ڈگری ہے، سرٹیفکیٹ ہے۔
جو بہت سے لوگوں کے پاس رہتی ہے۔ تو ہمیں اس سلسلے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو علم ہم حاصل کرتے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے والے ہوں، ورنہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پڑھا لکھا بہت ہے لیکن زندگی کا حال یہ ہے کہ جاہل سے بدتر زندگی گزار رہا ہے۔ ڈگریاں تو بہت ہے لیکن معاشرے میں اس کے بارے میں یہ پتہ ہے کہ نہ لوگوں سے بات سیدھی کرتا ہے، نہ لوگوں سے تعلقات اس کے اچھے ہیں، نہ لوگوں سے وہ کاروبار اچھا کرتا ہے، نہ لوگوں سے وہ لین دین اچھا کرتا ہے۔ یہ حال ہے اس کا اتنا تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود۔ ظاہر ہے کہ اس تعلیم سے اس سے کیا فائدہ ہے کہ جو تعلیم انسان کو اچھے اور برے کی تمیز نہ سکھائے، جو تعلیم انسان کو اچھے اور برے کی تمیز نہ بتائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں اس سوال کے جواب کی تیاری کرنا ہے کہ جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں اور ایک اس سلسلے میں ہم کیا توجہ دے رہے ہیں۔ درمیان میں پھر یاد دہانی کرانی ہے کہ صاحب یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، ہجرت کی مناسبت اس کو لگی ہوئی ہے، اور ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فرمائے کہ اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے جو جد و جہد فرمائی ہے، جو محنت فرمائی ہے، اس کی انتہا یہ ہے کہ آپ نے اس فرمائے کہ دین کی اشاعت کے لیے اپنے وطن عزیز کو چھوڑ دیا۔ کیا ہم، جیسے میں نے کہا آپ سے کہ چھوٹا سا کام بھی ہم سے نہیں ہوتا ہجرت کا، ہم بڑے کام کیا کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی بڑی ہجرت کے ذریعے سے ہم کو اور آپ کو پیغام دیا ہے کہ میں نے تو دین پر عمل کرنے کے لیے، میں نے تو اللہ کے بندوں تک اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے اتنی بڑی ہجرت کی ہے، اتنا بڑا کام کیا ہے۔ کیا تم بھی کوئی ہجرت کا ایسا کام کر سکتے ہو؟ ہم سے بھی ہجرت کا مطالبہ، ہم سے ہجرت کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم اپنی بے دینی سے دین کی طرف ہجرت کریں۔ معاشرے میں جو بے دینی پھیلی ہوئی ہے جس کا مشاہدہ ہم سب کرتے رہتے ہیں، کبھی آنکھ بند کر لیتے ہیں، کبھی برداشت کر لیتے ہیں، کبھی کچھ کر لیتے ہیں، اپنے کو سمجھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں۔ یہاں پر کہیں نہ کہیں ہماری اجتماعی اور انفرادی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جہاں بے دینی کا ماحول ہے اس ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے میں اپنی ذات سے کیا کوشش کر سکتا ہوں، کیا جد و جہد کر سکتا ہوں، کیا کوشش کر سکتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ جب سوچیں گے اور سلسلے میں کچھ کام کریں گے تو کچھ کام بنے گا، ورنہ آئے تھے، زندگی گزاریں گے، چلے جائیں گے۔ کہ کیا ہوا کہ صاحب جیسے اور لوگ آئے تھے ویسے ہم بھی آئے اور چلے گئے۔ تو ہمیں ہجرت یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہمیں بھی ہجرت کرنا ہے، بے دینی سے دین کی طرف اور جہالت سے علم کی طرف۔ علم کا معاملہ تو یہ ہے کہ علم، جیسے میں نے کہا کہ معرفت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور مسلمانوں کی تعلیم کا حال یہ ہے کہ جو معاشرے اور سماج کے سب سے پچھڑے ہوئے لوگ سمجھے جاتے ہیں، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، آپ کو اشارہ کر سکتا ہوں کہ معاشرے کے جو سب سے پچھڑے ہوئے لوگ ہیں تعلیم کے میدان میں ہم ان سے بھی پیچھے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے تعلیم کا۔ تو ظاہر ہے کہ تعلیم ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تعلیم ہی ہماری اور آپ کی کامیابی کی کنجی ہے۔ ہمارے وہ بچے کسی وجہ سے جو تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں ان کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اگر میں صرف اپنے بچے کی تعلیم کی فکر کروں اور معاشرے کا وہ بچہ جس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، جس کا کوئی نگران نہیں ہے، جس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، اگر میں اور آپ اس سے آنکھ بند کر لیں تو یہ بچہ پتہ نہیں آگے جا کے کیا کیا کرے گا تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور جو نقصان اس کو ہونے والا ہے ہم اس نقصان سے بچ نہیں سکتے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ اپنے معاشرے اور سماج کے ایسے ایک آدھ بچے کا انتخاب کر کے اس کے تعلیم کی اور تربیت کی ذمہ داری لے لینا ہے۔ یقین جانیے کہ ایک ایک آدمی نے، ایک ایک خاندان نے ایک ایک بچے کی ذمہ داری لے لی۔ یہ تعلیم کا جو فقدان ہے، تعلیم کے میدان میں جو سب سے پیچھے چل رہے ہیں ہم، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں بھی اپنے آپ کو آگے کر سکتے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی۔ ہجرت ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ جہالت سے علم کی طرف ہجرت کیجئے، بے دینی سے دین کی طرف ہجرت کیجئے۔ اور یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو بندہ جب کوئی عزم کرتا ہے، جب کوئی ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عزم اور ارادے کے مطابق ہی اس کے بارے میں فیصلہ فرماتے ہیں۔ ہم نے ہجرت سنا اور یہ عزم کیا کہ صاحب جو کچھ بات ہجرت کی روشنی میں بتائی گئی ہے ہم اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے راستے اور اسباب بھی پیدا فرمائیں۔ اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنا ہے
کہ جو کچھ بھی ہجرت کا پیغام ہم کو اور آپ کو دیا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی بڑی ہجرت فرمائی تھی، ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو کچھ ہم سے تقاضا ہے اور مطالبہ ہے کہ بہت سارے لوگ روزگار کے لیے ہجرت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جانوں کے بچانے کے لیے ہجرت کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو دین اور ایمان بچانے کے لیے ہجرت کرتے ہیں، دین اور ایمان اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور ساری غیر ضروری چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے اور ان ساری باتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ ہجرت ہمیں یہی پیغام دے رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے ذریعے سے ہمارے اندر غیر معمولی تبدیلی لانے کا ہم سے اور آپ سے فرمائے کہ اظہار فرمایا، اس لیے کوشش یہ کیجیے کہ ہم نئے سال کا استقبال اسی انداز سے کریں جس انداز سے کرنا چاہیے کہ صاحب ایک دوسرے کو مبارکباد دیجیے، ایک دوسرے سے خوشی کا اظہار کیجیے، اور ظاہر کہ جب یہ ہوگا تو عام ماحول یہ ہوگا کہ جب نیا سال آئے گا تو ہمارا فرمائے کہ نئے سال کے منانے یا سمجھنے کا انداز یہ ہوگا کہ صاحب نیا سال شروع ہو رہا ہے، نئے عزائم ہیں، نئے ارادے ہیں، نئی امنگیں ہیں، اور جب سب انسان فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے نئے انداز سے نئے کام کرنے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مطابق اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ مجھے اور آپ کے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان جو ہمیشہ یہاں سے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جس مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ مسجد ویلفیئر کاموں کا ایک بہت بڑا مرکز ہے۔ ایک کام ہو تو یہاں پر بتایا جائے، بہت سارے ایسے کام ہیں جو اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے یہاں پر کیے جاتے ہیں، اور اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جتنے انسان روئے زمین پر رہتے ہیں یہ سب اللہ کے خاندان کے افراد ہیں جن کی خدمت کریں گے آپ، یقین جانیے کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا اللہ کی خدمت کرنے کے جیسا ہے۔ ہم اللہ کی خدمت نہیں کر سکتے لیکن اللہ نے موقع دیا ہے اور مثال بیان فرمائی کہ اگر تم میری خدمت کرنا چاہتے ہو تو جیسے فرمائے حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ اپنے کسی بندے سے یہ فرمائیں گے کہ میں پریشان حال تھا، میں مصیبت میں گرفتار تھا، تم نے میری مدد نہیں کی تھی، کیا بات؟ تو بندہ حیرت سے استعجاب سے پوچھے گا کہ اللہ آپ تو پالنہار ہیں، ساری دنیا کے چرانے والے ہیں، ساری دنیا کے مالک ہیں، آپ پریشان کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کو کسی چیز کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ فلاں مصیبت میں گرفتار تھا، اگر تم اس کی مدد کرتے گویا میری مدد کرتے۔ اللہ نے ہمیں اس عنوان سے موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کریں گویا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت کرنے والے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ سے کہ یہ بہت بڑے ویلفیئر کاموں کا ایک مرکز ہے، یہاں پر رشتے لگانے کا ایک مرکز قائم ہے۔ باہر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا رشتہ ہو یا نہ ہو آپ کو بکنگ کرانے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں، یہاں پر کسی قسم کا کوئی چارج نہیں لیا جاتا ہے، آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے، آپ کے سلسلے میں جو رشتے کے سلسلے میں جو کام ہونا چاہیے وہ کیا جاتا ہے اور فی سبیل اللہ کیا جاتا ہے۔ فی سبیل اللہ کا مسئلہ یہ ہے ہمارے پاس کہ فی سبیل اللہ کاموں کو ہم اہمیت نہیں لیتے ہیں، حالانکہ انہی کاموں کو زیادہ اہمیت دینا چاہیے جو فی سبیل اللہ کیے جاتے ہیں۔ ایک دوسرا کام یہاں پر کریئر گائیڈنس جو ہوتا ہے کہ لوگ نوجوانوں کو نوکری کے سلسلے میں رہنمائی کرنا۔ کتنے نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ رہنمائی کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری سروس ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ یہاں پر اس کا بھی انتظام کیا گیا ہے کہ ہمارے نوجوان ان کی اس طریقے سے رہنمائی کی جائے کہ کوئی ویکینسی نکل رہی ہے، کوئی نوکری اگر ان کو مل سکتی ہے اور ان کے اندر قابلیت ہے تو ان کی رہنمائی کر دی جائے، ان کو بتا دیا جائے کہ تم ایسا ایسا کام کرو، اور یقین جانیے کہ رہنمائی کرنے سے رہبری کرنے سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ وہ کام بھی یہاں پر فی سبیل اللہ کیا جا رہا۔ پھر سب سے بڑا کام جو ہے وہ مسافر خانے کا، لیڈیز کے لیے، جینٹس کے لیے، جو لوگ باہر سے کسی کام سے آتے ہیں، خاص طور سے بیماری کے علاج کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے یہاں پر رہنے کا، کھانے کا سارا انتظام ہے۔ اور جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا بہت پہلے کہ آدمی جب باہر جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے کہ جب آدمی خود گزرتا ہے اس سے جب اس کو اس کا احساس ہوتا ہے، اللہ نے یہاں پر وہ مواقع رکھے ہیں کہ صاحب اگر ہم خود ان کی خدمت نہیں کر سکتے تو اس ادارے کی خدمت کیجیے اور اپنی اعانت اور اپنا تعاون ان کے پاس حوالے کیجیے کہ صاحب آپ ان کو دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ہم کو اجر عطا فرمانے والے ہیں۔ یقین جانیے کہ جو مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے اور اس کی مدد کرتے ہیں آپ، اور دل کی گہرائی سے اس کے جو دعائیں نکلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے سلسلے میں، اس دعا کے بدلے میں بہت سارے مسائل کو حل فرما دیتے ہیں۔
ایک مکتب ہے، مکتب کا مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دینا۔ ان مکتبوں کی ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن یقین جانیے کہ یہ مکتب جو ہوتے ہیں، یہی مکتب ہمارے بچوں کے مستقبل کی بنیاد رکھنے کا ذریعہ۔ اگر ارتداد میں جا رہی لڑکیوں کی تعلیم مکتب میں ہوتی تو وہ مرتد نہیں ہوتی، وہ مرتد اس لیے ہو رہی ہیں کہ یا تو ان کی تعلیم کا انتظام نہیں کیا گیا یا ان کو صحیح طور پر ان کی تربیت کا انتظام نہیں کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو مکتب جو ہوتا ہے اللہ کے بندوں کو، اللہ کے فرمائے کہ معاشرے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تعلیم دینے کا جو مرکز ہوتا ہے، یہ چھوٹا سا مکتب مستقبل کی کامیابی کی ضمانت بنتا ہے۔ یہ کام بھی یہاں پر کیا جاتا ہے۔ اور طعام گھر کے جو مسافر بیچارے علاج کے لیے کسی کام کے لیے آتے ہیں، ان کو یہاں پر کھانا کھلانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ مجھے ابھی بتایا گیا ہے کہ اس ویلفیئر جو سوسائٹی ہے، جو اتنا بڑا مرکز ہے، یہ پچھلے 9-10 سال سے کام کر رہا ہے۔ اس میں اب تک 25 لاکھ سے زیادہ لوگ کھانا کھا چکے ہیں۔ اندازہ کیجئے کتنے بندوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اور اللہ کے یہ بندے کیسی خدمت کر رہے ہیں کہ سننے کے اعتبار سے ہم کو عجیب لگ رہا ہے کہ صاحب 25 لاکھ لوگ کھانا کھا چکے ہیں ان 9-10 سالوں میں۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمارے اور آپ کے جیسے تعاون سے ہی ان لوگوں نے کیا، ان لوگوں کو اللہ نے ذریعہ بنایا۔ تو ہماری تو خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کے حوالے کر دیتے اپنا تعاون، یہ بیچارے محنت کر کے ہمارے حصے میں ثواب دے دیتے ہیں۔ تو ہمیں آگے بڑھ کر ان کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد کسی کے گھر میں اگر انتقال ہو جائے تو وہاں پر کفن دفن کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، جیسے کرسیاں ہیں اور ڈیپ فریزر ہے اور دوسری چیزیں ہیں، اگر انتقال رات میں ہو جائے تو روشنی کا انتظام کرنا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہاں پر وہ ساری چیزیں فی سبیل اللہ مہیا کرائی جاتی۔ یہ وہ کام ہیں جو ہم سے اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندو، ہمیں اللہ نے ایک موقع عطا فرمایا کہ ہم اتنے عظیم الشان مرکز میں بیٹھے ہوئے، جہاں پر ایک نہیں، دو نہیں، دسیوں کام کرائے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے سب سے آسان یہ ہے کہ ہم اپنا تعاون یہاں خاص طور سے لا کر جمع کریں، اور اس موقع پر بھی جمع کریں جب ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، ہم سے گزارش کی جا رہی ہے کہ اللہ کے بندو، اتنے کام جو ہمیں اور آپ کو مل کر کرنا چاہیے تھا، یہ اکیلے کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم ان کی مدد کریں۔ اور ظاہر ہے کہ جب مدد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جب سب مل کر کوئی کام کرتے ہیں، اجتماعی طور پر کوئی کام کیا جاتا ہے، تو وہ کام بڑا کام ہوتا ہے، بہت اچھا کام ہوتا ہے، اس کے دور رس نتائج ہوتے ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ مجھے اور آپ کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔